ہر عورت یہ چاہتی ہے میرا گھر ہرا بھرا رہے، یعنی مالدار رہے، اور ہر شوہر یہ چاہتا ہے۔ میں بس ایک عمل بتا دیتا ہوں، اور وہ عمل جو بھی میاں بیوی کریں گے نا، یہ کسی پیر صاحب کی دعا نہیں بتا رہا، حضور کی دعا بتا رہا ہوں۔ اس عمل کے کرنے والے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ جس گھر میں بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے اور شوہر بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے۔ اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اب جس گھر کے ہرے بھرے رہنے کی دعا مدینے کے تاجدار نے کی ہو، اس گھر میں کبھی تنگ دستی آ نہیں سکتی۔ اب یہ نہیں کہ شادی کے فنکشن میں گئے، میک اپ خراب ہو جائے گا، وضو کرے گی تو نہیں، پرواہ مت کرو، نماز پڑھو۔ آج پہلی شادی کی رات ہے، نماز چھوڑ دو، نہیں، نماز پڑھو۔ شوہر سویا ہوا ہے، نماز کے لیے کیسے اٹھائیں؟ بھڑک جائے گا، نہیں اٹھاؤ۔ بیوی ناراض ہو جائے گی، اٹھاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ کیا ہوگا، یہ دیکھو کہ حضور نے کیا فرمایا۔ دونوں نرمی سے محبت سے ایک دوسرے کو اٹھاؤ، اللہ گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، شادی کرنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ یہ دیکھو، دینداری دیکھو، خوبصورتی دیکھ کر آدمی شادی کرتا ہے، مال دیکھ کے شادی کرتا ہے، نسب دیکھ کر شادی کرتا ہے، اور دینداری دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو فوقیت دو، اسے دیکھ کر کے شادی کرو۔ مطلب کیا ہے؟ دین سے، دینداری سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اسلامی وضاقت اور اسلامی زندگی اس کی گزرتی ہو۔ جب دینداری اتنی ہی اگر سمجھا جائے تو غلط ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین اسلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت سے متعلق جو عقائد ہیں، اور صحیح معنوں میں جو مسلمان ہیں، گستاخ رسول نہیں، ان سے ہی شادی کیا کرو۔ گستاخ رسول کے یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ سنی لڑکا، سنی لڑکی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، مجھے حدیث شریف کا ایک مفہوم یاد آ رہا ہے، ابھی پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو شخص اپنی بیوی پر یا بچوں پر، مفہوم عرض کرتا ہوں، خرچ کرے، اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آ سکتی۔ خرچ کرو بیوی بچوں پر، اللہ دے گا، خوب دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شوہر بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، انشاءاللہ گھر رش کے جنت بنے گا۔ اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اس کو پڑھو، تمہاری زندگی اس کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔